احساس محبت تمام گھر کی فضا خاموش اور پرسکون تھی۔ نہایت تندہی کے ساتھ وہ سل پر شامی کبابوں کا مصالحہ پیس رہی تھی۔ رات خاصی بیت چکی تھی، پر اس نے جانتے بوجھتے یہ کام سب سے آخر میں رکھا تھا، کیونکہ سل پر پیسنے کی مشقت کے بعد کسی اور کام کی ہمت نہیں رہتی تھی، اور دن میں تو اس کے کام کبھی ختم ہی نہ ہوئے تھے۔ اسی لیے اس نے سوچا تھا مصالحہ پیستے ہی سونے کے لیے چلی جائے گی، پر اب وہ کچھ دیر سے الجھن میں مبتلا تھی۔ اسے اپنی کمر پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز مسلسل محسوس ہو رہا تھا، اور یقیناً وہ نگاہیں ارتضی احمد کی ہی تھیں۔ کئی دنوں سے وہ ارتضی کا یہ نیا انداز محسوس کر رہی تھی۔ زبان کی بجائے وہ اکثر آنکھوں سے باتیں کرنے لگے تھے، پر اب اس کے پاس ان باتوں کے جواب میں سوائے تأسف کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ان کی نگاہوں سے نگاہیں پھیر لیتی تھی، اور وہ دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ کچھ کہنے کے لیے ان کا منہ کھلا پھر بند ہو گیا۔ نہ جانے کیا کہنا چاہتے تھے، پر کہا تو صرف اتنا، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ 15-20 منٹ تو لگ جائیں گے۔ اکیلی ہی لگی رہتی ہو، فریہ سے بھی کہا کرو، اس طرح جلد کام نبٹ جائے گا۔ ان کی بات پر وہ چند لمحے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کہتے ہیں تو کہہ دوں گی۔ وہ اس کی بات اور اس سے پہلے والی خاموشی لمحوں میں سمجھ گئے، اور کچھ شرمندگی سے سر جھکا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ چند روز قبل وہ فریحہ سے کچن میں کسی کام کے لیے ہی کہہ رہی تھی، پر فریحہ اس سے بحث کرنے لگی۔ پھر تیز تیز چلتی اماں جان کے پاس چلی آئی، اور دادی سے ماں کے رویے کی شکایت کرنے لگی۔ ارتضی اس وقت اماں جان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ فریحہ اماں جان کی بے حد لاڈلی پوتی تھی، اور انہیں یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ کوئی ان کی پوتی کو سخت بات کہے۔ انہوں نے ارتضی سے کہا، بلاؤ اپنی بیوی کو فوراً، اور کہو اس سے کہ خبردار جو آئندہ فریحہ کو کسی کام کے لیے کہا۔ بھلا اسکول کالج پڑھنے والی لڑکیاں اپنی پڑھائی کریں گی یا چولہے چوکے میں اپنی جان کھپائیں گی؟ اماں جان کا حکم اور ارتضی نہ مانے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، سو فوراً چلا چلا کر اسے آوازیں دینے لگے، نیہا نیہا۔ وہ آئی تو حسب معمول انہوں نے ماں بیٹی کے سامنے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ شروع میں وہ جب اسے اپنی ماں بہنوں اور بھائی کے سامنے ڈانٹتے تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ایک ٹیس بن گئی، اور اب تو وہ ٹیس بھی نہیں اٹھتی تھی۔ نہ جانے وجود میں کہاں جا دبی تھی، اب اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ بھلا انسان کتنا اور کہاں تک برا مانتا چلا جائے۔ میہا کا تعلق ایک پڑھے لکھے مہذب گھرانے سے تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شکل و صورت میں زیادہ حسین نہیں تھی، بس قبول صورت تھی۔ مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے تو بہت برے بھی نہیں تھے، سو رشتے بھی کچھ خاص نہیں آئے، اور جو آتے وہ ابو کو پسند ہوتے ہوتے تینوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ بھابیاں الگ الگ مزاج کی تھیں، پر امی ابو کے روب میں رہتی تھیں۔ نیہا کو پڑھنے کا شوق تھا اور ابو کو پڑھانے کا، اس لیے پڑھتے پڑھتے ڈبل ایم اے بھی کر لیا، پر کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا۔ ابو کے گزرنے کے بعد چند ماہ تو حالات کنٹرول میں رہے، پھر آہستہ آہستہ معاملات امی کے ہاتھ سے نکل کر بھابیوں کے ہاتھ میں جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ سب کچھ امی کے بس سے باہر ہو جاتا، آخری آنے والا، عمر میں 12 سال بڑے ہونے کے باوجود ارتضیٰ احمد کا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ ارتضیٰ 6 بہنوں اور 1 بھائی میں سب سے بڑے تھے۔ چھوٹا مرتضیٰ ان سے عمر میں 16 سال چھوٹا تھا۔ اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ارتضیٰ کے ابا گزر گئے تھے۔ اماں نے کڑی محنتوں سے 8 بچوں کو پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا۔ ارتضیٰ کی جاب لگی تو اماں نے پہلے دن ہی ان کے کان میں ڈال دیا کہ جب تک 6 کی 6 بہنیں پار نہیں لگیں گی، بہو گھر نہیں آئے گی۔ 6 بہنوں کو پار لگاتے لگاتے ارتضیٰ عمر کا 35واں سال بھی پار کر گئے تھے۔ لطیف جذبات کی جگہ چڑچڑے پن اور بیزاریت نے دل میں گھر کر لیا۔ اماں نے انہیں دنیا سے سینت سنبھال کر پالا تھا، کیونکہ وہ اماں کے بڑھاپے کا سہارا اور 7 بھائی بہنوں کے واحد کفیل تھے، اس لیے اماں نے انہیں زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر ہی ان کی کل کائنات بن کر رہ گئے تھے۔ زیادہ دوستوں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ماں کی مشکلوں اور تکلیفوں کا زمانہ انہوں نے دیکھا تھا، سو خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی اپنی ذات سے اماں کو دکھی نہیں کریں گے۔ اماں کا ہر حکم ان کے لیے حرف آخر تھا، وہ ان کی زندگی کے ہر معاملے میں تھیں۔
شادی کی پہلی رات بھی انہوں نے ارتضیٰ کو سمجھا دیا تھا کہ مرد کی زندگی میں یہ رات فیصلہ کر دیتی ہے کہ آج کے بعد وہ پیرو مرشد ہوگا یا زن مرید۔ یہ بات ارتضیٰ کی مردانہ انا پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی اور انہوں نے پہلی رات ہی یہ منوا لیا کہ حکمرانی صرف انہی کی چلے گی۔ نیہا چپ چاپ ان کے آگے سرمو ہو گئی تھی۔ بعد کی زندگی بھی بڑی عجیب تھی۔ شادی سے پہلے کی زندگی نیہا نے بڑے سکون سے گزاری تھی، پر بعد کی زندگی ایک ہنگامہ خیز دور میں داخل ہو گئی تھی۔ 6 بہنوں کا آئے دن گھر میں آنا جانا لگا رہتا۔ اماں خود تیز اور گرجدار آواز میں بات چیت کی عادی تھیں۔ ہفتے بعد نیہا کا کام میں ہاتھ لگا تو اس نے ان ہنگاموں سے بچنے کے لیے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ اس پر نندوں کو سخت اعتراض ہوا کہ شاید زیادہ پڑھی لکھی بھابھی انہیں اہمیت نہیں دے رہی اور جان چھڑا کر کام میں لگ جاتی ہے۔ اماں نے یوں سزا دی کہ سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا اور پورے گھر کا بوجھ اکیلی نیہا کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر ساس نندوں کے پاس آ بیٹھتی تو ان لوگوں کی چیختی چلاتی آوازوں میں اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی، پر یہ اماں کے نزدیک گھٹیا میسنا پن تھا۔ اماں کا یہ معمول تھا کہ وہ روز ارتضیٰ کو آفس سے گھر آنے پر اس کے کردہ نہ کردہ گناہ گنواتی تھیں اور پھر کہتی تھی، بلاؤ اپنی بیوی کو اور سمجھاؤ اسے کہ ہمارے گھر میں یہ سب نہیں چلے گا۔ اور پھر ارتضیٰ اماں کا حکم بجا لاتے ہوئے تقریباً روزانہ اسے سب کے سامنے ڈانٹتے تھے اور وہ حیرت سے انہیں تکتی رہتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی ایک چاہنے والے شوہر کا تصور تھا، پر نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں صرف ڈانٹنے والا شوہر ہے۔ مزید ستم یہ ہوا کہ اولاد بھی باپ اور دادی کے رنگ میں ہی رنتی چلی گئی۔ بچے بھی اسے چیخ چیخ کر آرڈر دینے لگے، خاص کر فریحہ تو پوری دادی پر گئی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے دادی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ شاہمیر اور شہیر ابھی چھوٹے تھے، نیہا ہر ایک کی بات مان لیتی تھی، پر اب جیسے جیسے فریحہ بڑی ہو رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ فریحہ اچھی سلیقہ مند بیٹیوں کی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، پر پہلے ہی قدم پر دادی، پوتی اور ارتضیٰ نے مل کر اسے اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ سے ہی لڑ کر رہ گئی۔ پر اب ارتضیٰ کا یہ نیا انداز اسے شدید حیرت میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ یہ تب سے ہوا تھا جب سے وہ مرتضیٰ کے پاس 15 دن دبئی میں رہ کر آئے تھے۔ 10 سال قبل مرتضیٰ جاب کے لیے دبئی گیا تھا۔ 1 سال بعد اس میں وہیں ایک پاکستانی فیملی میں شادی کر لی۔ اماں پاکستان میں اس کے لیے لڑکی تلاش کیے بیٹھی تھی۔ یہ سنتے ہی کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے، آگ بگولا ہو گئی اور اس کی بیوی کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس لیے وہ خود 2 سال بعد چند دن کے لیے پاکستان آ جاتا تھا، پر اپنی بیوی کو کبھی نہیں لایا۔ یہ کیا پہن لیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ پچھلے سال عید پر بنایا جانے والا سوٹ پہن کر وہ شاہمیر اور شہیر کے اینول ڈے پر جانے کے لیے تیار تھی۔ ارتضیٰ کی بات سن کر وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ کر چپ کی چپ رہ گئی۔ کیا ارتضیٰ نہیں جانتے تھے کہ زمانوں سے اس کی ضرورتیں اماں اپنی بیٹیوں سے پورا کرواتی تھیں؟ وہ خود بھی اپنی طرف سے بے حد لاپرواہ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد عورت کی خواہشات اس کے مرد کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہیں۔ مرد خوش مزاج اور پرواہ کرنے والا ہو تو لاپرواہ عورت بھی خود پر توجہ دینے لگتی ہے، اور اگر مرد ہی دھیان نہ دے تو عورت کی تمام خواہشات اس کے اندر ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود اس کی الماری کی طرف بڑھ گئے، پر اندر کا حال دیکھ کر انہیں اس کی خاموشی سمجھ آ گئی۔ اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں میں کہ میری بیوی سال میں ڈھنگ کے 2-4 جوڑے بھی نہ بنوا سکے۔ ان کے تیکھے انداز پر وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اماں سے کہہ دوں گی، وہ بنوا دیں گی۔ اس کی بات سن کر انہیں احساس ہوا کہ وہ اس سے شکوے کا حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے کبھی اس کے ہاتھ میں پیسہ زا دیا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ساری کمائی اماں کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ شروع جب کبھی اس نے اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے مانگے تو وہ کہہ دیتے تھے، اماں سے مانگا کرو۔ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ مسلسل سوچتے رہے، نہ جانے کتنا عرصہ ہوا۔ ہمارے درمیان سے میاں بیوی والا رشتہ تو جیسے ختم ہی ہو گیا، سوائے ضرورت کے اور کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ یہ عورت جو میرے ساتھ بیٹھی ہے،
اسے میں اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔ کتنی اجنبی اور لا تعلق ہوتی جا رہی ہے مجھ سے، نہ کسی ضرورت کے لیے کہتی ہے، نہ کوئی شکایت کرتی ہے، نہ ہی کبھی جھگڑتی ہے۔ بیوی ایسی تو نہیں ہوتی، بیوی تو ماریا جیسی ہوتی ہے، ہنستی کھلکھلاتی، شوخ رنگوں میں سجی، گھر میں رونق لگانے والی، فرمائشیں کرنے والی، بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے والی، محبت کی خوشبو سے گندھی۔ یہ نیہا ویسی کیوں نہیں؟ انہیں ایک شکایت سی ہوئی، پر اگلے ہی لمحے انہیں مرتضیٰ کے کہے الفاظ یاد آئے تو وہ اندر ہی اندر ندامت کے سمندر میں غرق ہونے لگے۔ وہ جو اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے، دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بھائی آپ کو بریانی کیسی لگی؟ ماریا نے بہت اشتیاق کے ساتھ ارتضیٰ سے پوچھا تھا۔ اچھی ہے۔ اتنے مختصر جواب پر ماریا کا منہ بن گیا۔ اس نے اسی اشتیاق سے مرتضیٰ سے پوچھا، اوسم، زبردست، تم سے اچھی بریانی دنیا میں کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اس کی تعریف پر وہ کھل اٹھی۔ بس اب اتنا بھی نہ چڑھاؤ۔ پر لگتا ہے بھائی کو اتنی اچھی نہیں لگی، شاید نیہا بھابھی زیادہ اچھی بناتی ہوں گی۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ جواباً ارتضیٰ خاموش رہے۔ ایک تو وہ کچھ تھے ہی کم گو، دوسرے عورتوں سے جلد فری نہیں ہوتے تھے۔ مرتضیٰ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماریا کو منع کر دیا۔ ارتضیٰ کو ان کی کمپنی کی طرف سے 15 دن کے لیے ایک سیمینار اٹینڈ کرنے دبئی بھیجا گیا تھا۔ مرتضیٰ انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ آیا تھا اور ہوٹل کی بجائے اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے منع بھی کیا، پر خون کی کشش اور باپ کی طرح پالنے والے بڑے بھائی کو ہوٹل میں ٹھہرانا اسے اچھا نہیں لگا۔ ماریا بھی اتنے سالوں میں پہلی بار کسی سسرالی رشتہ دار کو اپنے گھر دیکھ کر خوش تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ یہ ایک اور طرح کی دنیا تھی جس میں صرف مرتضیٰ، ماریا اور ان کے 2 بچے تھے، ایک دوسرے سے جڑے، ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے۔ ماریا کچن میں کام کرتی تو مرتضیٰ بھی اس کا ہاتھ بٹانے کھڑا ہو جاتا۔ مرتضیٰ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا تو ماریا 2 کپ کافی لے کر آ جاتی، اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی جاتی اور دنیا جہان کی باتیں بھی کرتی جاتی۔ روز دونوں کسی نہ کسی بات پر ہلکا پھلکا جھگڑا کرتے، روز کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو منا لیتا۔ مرتضیٰ روزانہ آفس سے گھر آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی ماریا کے لیے، کبھی بچوں کے لیے اور کبھی گھر کی سجاوٹ کا سامان۔ ماریا روز اس کی پسند کا کھانا بناتی اور روز اس کی پسند کا لباس پہن کر اس کے انتظار میں تیار رہتی۔ جب وہ آتا تو پوچھتی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جواب میں وہ اس کے کان میں کچھ ایسا کہتا کہ وہ شرم سے گلنار ہو جاتی اور بناوٹی غصہ دکھانے لگتی۔ بظاہر ارتضیٰ ان دونوں پر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے، پر ان کا والہانہ انداز اندر ہی اندر اس ارتضیٰ کو جگا گیا جس میں محبت تھی، چاہت تھی، جو سوچا کرتا تھا، جب میری شادی ہوگی تو ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ محبت کے والہانہ انداز ہوں گے، پر بڑھتی عمر کے ساتھ ان جذبوں پر چڑچڑے پن اور بیزاریت کے پردے پڑ گئے۔ بہنوں کی شادی کرتے کرتے ان کی اپنی شادی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، اور جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے ہی ماں اور بہنوں نے کان میں ڈال دیا کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکی سر چڑھ جاتی ہے، بیوی کی زیادہ پریزنگ نہ کرنا۔ سو پہلے ہی دن سے میاں کی ہر اچھی بات ان کے لیے ناقابل تعریف ہو گئی۔ جب وہ پوچھتی میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ کہتے جیسی ہو۔ جب پوچھتی کھانا کیسا بنا ہے تو کہتے بس ٹھیک ہے، اماں زیادہ اچھا بناتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ آئے دن وہ اماں کے اس کی غلطیاں بتانے پر اسے ڈانٹتے رہتے تھے۔ شروع وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی، پر وہ آگے سے کہتے کیا اماں جھوٹ بول رہی ہیں؟ تو وہ چپ ہو جاتی، اور پھر وہ چپ ہی رہتی۔ وہ چپ چاپ سب کی مان لیا کرتی تھی، اس لیے کبھی کسی سے جھگڑی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر بات میں نیہا اور ماریا کا موازنہ کر رہے تھے، پر اپنا اور مرتضیٰ کا نہیں۔ جس دن ان کی وطن واپسی تھی اس سے ایک رات پہلے وہ شاید ٹوتھ پک لینے کچن کی طرف آئے تھے، پر ماریا اور مرتضیٰ کی آوازیں سن کر چند قدم دور ہی رک گئے۔ تم دونوں بھائی کتنے مختلف ہو مرتضیٰ، شکر ہے تم ارتضیٰ بھائی جیسے بالکل نہیں ہو، ورنہ میرا تمہارا ایک دن گزارا نہ ہوتا۔
پتہ نہیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہوں گے۔ وہ سیز اس کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ہو نا، جیسے ہیں ویسا ہی بیہیو کرتے ہیں۔ یہ آواز مرتضیٰ کی تھی۔ یو مین روڈ؟ سو مچ روڈ۔ میں نے کبھی اپنے بھائی بھابھی کو ہنستے بولتے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ بھائی کو سب کے سامنے بھابھی کو ڈانٹتے ہی دیکھا، نہ ہی کبھی ان کے لیے کچھ لاتے دیکھا۔ آفرین ہے ہماری بھابھی پر، جو پچھلے 17-18 برس سے بھائی کے خشک بے رند رویے برداشت کر رہی ہیں، پر ایک حرف شکایت زبان پر نہیں لاتی۔ اماں اور بہنوں کے میزلوں میں بھائی نے اپنی زندگی کبھی جی ہی نہیں اور نہ ہی بھابھی کو جینے دی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو ارتضیٰ کا دل کاٹ گئے۔ واپس آنے کے بعد ایک ایک لمحہ ان کا احتساب بن گیا۔ انہیں اپنی ازدواجی زندگی کی بے رونقی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آئی۔ صبح سے لے کر رات تک وہ جذبات سے آری گھریلو مشین کی طرح کاموں میں جٹی رہتی۔ رات کو بستر پر آتے ہی تھکن سے چور منہ پھیر کر سو جاتی۔ اس کی خاموشی ان کے لیے سزا بنتی جا رہی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ اسے اور بچوں کو گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ شام میں آئے تو کافی سارے شاپنگ بیگز ہاتھ میں تھے۔ رات وہ کمرے میں آئی تو وہ اس کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ بیڈ پر شوخ رنگوں والے نئے 4-5 سوٹ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ حیرت میں ڈوبی وہ ان کے قریب آئی تو انہوں نے ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا، جس میں رنگ برنگی چوڑیاں کرینے سے سجی تھیں۔ حیرت میں گمسم دیکھتی رہی، نہ کچھ پوچھا نہ کہا۔ پر جب انہوں نے خود اس کا ہاتھ تھام کر چوڑیاں پہنانا چاہیں تو اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے اب نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ ہی شوق۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ضرورت ہے، سہاگن ہو، کوئی بیوہ نہیں، اور سہاگنوں کے ہاتھ خالی اچھے نہیں لگتے۔ ایک استہزائیہ ہنسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ جسم ضرور سہاگن ہے، پر میرے دل نے برسوں سے بیوگی کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ وہ تڑپ سے گئے۔ ایسی باتیں نہ کرو نیہا، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کبھی تمہیں محبت کا احساس نہیں دیا، کبھی تمہاری ضرورتوں کا خیال نہیں کیا، پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ پلیز میرا یقین کرو، تمہارے لیے خدا نے میرا دل بدل دیا ہے۔ اس نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ کیا بدل دیا مجھ میں؟ وہی تو ہوں، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ بدحال ہو گئی ہوں۔ بڑی ہی مشکلوں سے احساس اور خواہشات کا گلا گھونٹا ہے میں نے اپنے وجود میں۔ اب مجھ پر مہربان ہو کر پھر سے اذیت میں مبتلا نہ کرے مجھے۔ ویسے بھی اب ہمارے اپنے لیے سوچنے کا کیا وقت رہ گیا؟ اب تو بچے جوان ہو گئے ہیں۔ ارتضیٰ ندامت کا گھونٹ بھر کر رہ گئے۔ نیہا، مجھے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کا ایک موقع تو دو۔ آپ نے پہلے بھی اپنے دل کی اور اب بھی اپنے دل جیسی کرنا چاہ رہے ہیں، پر کیا 18 سال کی زیادتیوں کا ازالہ کر پائیں گے آپ؟ وہ ان کے دل پر چوٹ لگا کر ایک ایسا سوال ان کے لیے چھوڑ دی تھی جس کا جواب اب انہیں زبانی نہیں، عملی طور پر دینا تھا۔ اگلے دن وہ آفس سے واپسی پر اماں کے پاس بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی فریحہ ہاتھوں میں کافی سارے کپڑے اٹھائے چلی آئی۔ دیکھیں دادی جان، کل یہ سارے کپڑے میں نے امی کو مرمت کرنے کے لیے دیے تھے، پر انہوں نے ابھی تک انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ نروٹھے انداز میں دادی سے لگ کر بیٹھ گئی۔ جب بھی اسے کوئی کام جلد کروانا ہوتا تو وہ یہی طریقہ اختیار کرتی تھی۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کا نکما پن، بلاؤ اسے اور کہو کوئی کام وقت پر بھی کر دیا کرے۔ انہوں نے ایک نظر دونوں دادی پوتی کو دیکھا، پھر بولے، نہیں اماں، یہ کام اس کا ہے اور اب اسے خود ہی کرنا ہے۔ سمجھانے کی ضرورت اسے نہیں ہے اماں، آپ کو ہے۔ فریحہ کو پرائے گھر جانا ہے، بد سلیقہ اور پھوہر پن ساتھ لے کر گئی تو اگلے ساری عمر اسے بھی کوسیں گے اور ہمیں بھی۔ اسے سمجھائیں کہ اپنی ماں پر بوجھ بننے کی بجائے اس کا سہارا بنے، گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں صرف پڑھتی ہی نہیں ہیں، گھروں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی ہیں۔ وہ ایک خشمگی سی نگاہ فریحہ پر ڈالتے کمرے میں چلے گئے اور وہ ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکی، جبکہ اماں بیٹے کے بدلے تیور دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ادھر نیہا کچن میں کھڑی سب کچھ سنتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جن باتوں کا احساس ارتضیٰ کو آج ہو رہا ہے، ان باتوں کی سمجھ انہیں پہلے کیوں نہ آئی؟ بس اپنی انا کے ہاتھوں اذیت ہی دیتے رہے۔
پھر اچانک ایک خیال سے چونک گئی۔ کل تک جس انا کے ہاتھوں وہ مجبور تھے، کیا آج اسی انا کے ہاتھوں وہ مجبور نہیں ہو رہی؟ 18 سال لگے ارتضیٰ کی انا کی دیوار ٹوٹنے میں، پر اس کی انا کو کسی اماں اور 6 بہنوں نے سہارا نہیں دے رکھا تھا، اس لیے وہ اس دیوار کو بلند ہونے سے پہلے ہی توڑ کر کمرے میں آ گئی۔ ارتضیٰ باتھ روم میں تھے۔ باہر آئے تو وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہی چوڑیاں پہن رہی تھی جو وہ کل اس کے لیے بڑے ارمان سے لائے تھے۔ اس نے شیشے میں انہیں دیکھا تو ان کی نگاہوں کے والہانہ پن کو محسوس کر کے ایک بار پھر سرنگو ہو گئی۔